السلام علیکم ڈیئر پارٹیسپینٹس، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسلم فلاسفرز اینڈ دیئر ایجوکیشنل تھاٹس۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جتنے میکسیمم آج ہو سکے، یہ 3 سے 4 ہیں۔ تو پہلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی امام غزالی۔ تو ان کی آپ نے تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات جو ہے یا ان کا دور حیات، یہ ڈیٹس آپ نے یاد رکھنی کہ یہ 1058 میں پیدا ہوئے اور 11 یعنی اس میں وہ وفات پائی 1111 میں۔ 1058 میں پیدا ہوئے اور 1111 میں انہوں نے وفات پائی۔ تو ان کا نام جو ہے وہ ابو حامد، یہاں پر حامد نہیں لکھا ہوا، آپ کا نام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالی ہے۔ اب آپ کے الغزالی ہونے کے حوالے سے بھی 2 روایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے والد جو تھے وہ کپڑا کاتنے کا کاروبار کرتے تھے، اور فارسی زبان میں جو کپڑا کاتنے والے ہیں اس کو غزال کہتے ہیں، تو اس نسبت سے آپ غزالی کہلائے۔ دوسرا یہ کہ ایران کا ایک قصبہ، ایران کے ایک شہر طوس کے قریب جو ہے ایک قصبہ ہے جس کا نام غزال ہے، تو اس نسبت سے یہ غزالی کہلاتے ہیں۔ آپ کا تعلیم و تدریس میں ایک بہت بڑا نام ہے، مفکر ہیں یہ، اور اہل مغرب جو ہے وہ بھی ان کی جو تدریسی خدمات ہیں ان کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ ان کی کئی کتابیں ہیں جی، جن میں سے جو مشہور و معروف کتابیں ہیں وہ کیمیائے سعادت اور آیا العلوم ہے۔ امام غزالی جو ہے وہ مدرسہ نظامیہ بغداد، نظامیہ بغداد جو ہے یہ مطلب ایک جامعہ نظامیہ بغداد کے نام سے مشہور ہے، یعنی کہ یہ ایک یونیورسٹی ہے مسلمانوں کے دور میں جب مسلمان عروج پر تھے، تو نظامیہ بغداد ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی تھی۔ تو امام غزالی اس مدرسے کے اسٹوڈنٹ بھی رہے، اسی مدرسے میں پڑھے، اور اسی مدرسہ نظامیہ بغداد کے وہ صدر معلم بھی رہے ہیں، اور یہ ادارہ اس وقت جو تھا ایک بین الاقوامی اہمیت کا حامل تھا۔ اب ہم نے ان کے دیکھنے ہیں جی تعلیمی تصورات۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ حقیقت تک رسائی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔ اب حقیقت سے یہاں مراد الٹیمیٹ ریئلٹی ہے، خدا تعالی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ پیغمبروں کو جو علم وحی کے ذریعے پہنچتا ہے وہی سچا اور حقیقی علم ہے، یعنی کہ یہ ان کا ایپسٹیمولوجیکل جو کانسیپٹ ہے، ایپسٹیمولوجی علمیات جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو وحی کے ذریعے نازل ہونے والا یا حاصل ہونے والا جو علم ہے وہی سچا اور موسٹ ریلائبل سورس آف نالج ہے۔ عقل علم کا منبع ہے، اور عقل انسان کے اندر غور و فکر کا مادہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعلیم کے ذریعے کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ کائنات کو مسخر کرنے سے مراد یہ ہے کہ کائنات میں چھپے ہوئے خزانوں کو تلاش کرنا، کائنات کے اسرار و رموز کو جاننے کی کوشش کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں جو بے پناہ وسائل رکھے ہوئے ہیں، معدنیات ہیں، قدرتی وسائل ہیں، ان کو دریافت کرنا، سمندر کے اتھاہ گہرائیوں میں جا کر انسانیت کی فلاح کے لیے کوئی چیز، کوئی معدنیات، معدنی وسائل دریافت کرنا، یا آسمان کی بلندیوں پر جا کر زندگی کے آثار تلاش کرنا، یہ اس ساری چیزوں سے مراد یہی کچھ تو کائنات کو مسخر کرنا کہلاتا ہے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ کائنات کو مسخر کرنے کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے، اور تعلیم یعنی کہ علم ہی کی بدولت انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ ان کے نزدیک علم جو ہے وہ رکا ہوا نہیں ہے، وہ ہر لمحہ جو ہے وہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ علم کی وجہ سے ہی انسان انسانیت کے درجے پر فائز ہے، یعنی کہ انسان اور جانور میں جو فرق ہے وہ علم ہی کی وجہ سے ہے، شعور ہی کی وجہ سے ہے، اور علم ہی کی وجہ سے انسان کو باقی تمام مخلوقات پر افضلی جو ہے فضیلت کا درجہ دیا گیا ہے۔
علم کی اچھا جی، ایسے علوم جو انسانوں کے لیے ضروری ہے، ایمان اور علم لازم و ملزوم وہ کہتے ہیں۔ امام غزالی نے علوم کو دو اقسام میں بانٹا ہے، ایک کو وہ کہتے ہیں جی علوم محمود، جن کو ہم ریکمینڈڈ سائنسز کہتے ہیں، اور دوسرے ہے جی علوم مذموم، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کنڈیمڈ سائنسز، یعنی کہ علوم مذموم۔ امام غزالی کے نزدیک علوم محمود سے مراد وہ علوم ہیں جن کا حاصل کرنا انسانوں کے لیے یا انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، اور علوم مذموم سے مراد وہ علوم ہیں جن کے حاصل کرنے سے روکا گیا ہے یا منع کیا گیا ہے، یا جن کا حاصل کرنا نقصان دہ ہے۔ مثلا جادو ٹونا، کالا علم، علم نجوم، علم فلکیات جو ہے، امام غزالی اس کو علوم مذموم میں تصور کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ علوم حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے علوم کو دو اقسام میں بانٹا ہے، ایک کو علوم محمود کہتے ہیں اور دوسرے کو علوم مذموم۔ اس کے بعد ان کے مقاصد تعلیم ہم دیکھ لیتے ہیں جی۔ ہاں جی، مقاصد تعلیم میں یہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جس سے فارغ التحصیل ہو کر طالب علم جو ہے، یا تعلیم کے ذریعے طالب علموں کو، طلبہ و طالبات کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کر سکے۔ اس کے بعد دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو فرد کو رضائے الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا سکھائے، یعنی کہ تعلیم کا مقصد یہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے قابل ہو جائے، اور اپنی تمام خواہشات اور ترجیحات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سرنڈر کرے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کر لے، اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے۔ تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے، تعلیم فرد کو یہ چیز سکھا دے۔ اس کے بعد ہے یہ اخلاقی اقدار کا فروغ، کریکٹر فارمیشن یا کریکٹر بلڈنگ آپ کہہ سکتے ہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد یہ ہو جو فرد میں یا معاشرے میں اخلاقی اقدار کے فروغ کا باعث بنے۔ معلم کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ہی اخلاقی تربیت اور اخلاقی اقدار کے فروغ پر بہت زور دیا ہے، مثلا سچائی، دیانتداری اور بڑوں کا احترام وغیرہ۔ تو اسی طرح اب بھی امام غزالی کے نزدیک تعلیم ایسی ہو جس سے اس قسم کی جو اقدار ہیں، یہی سچائی، دیانتداری اور بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے شفقت، پیار، اس قسم کی اخلاقی اقدار جو ہے وہ فروغ پائیں۔ اور اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے جی اعلیٰ کردار کی تشکیل و تکمیل۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اچھی تعلیم وہ ہے جو انسان کو انسانیت کے درجے پر فائز کرتی ہے، وہ نیکی اور بدی میں تمیز کر کے نیکی کو اپناتے ہیں اور برائی کے کاموں کو ترک کرتا ہے۔ انسان اب ریکارڈنگ پہ لگایا یا نہیں لگایا بھائی؟ شکر ہے جی لگا ہوا۔ اچھا جی، انسان اپنے اچھے کردار اور نیک اعمال سے پہچانا جاتا ہے، اور یہ اوصاف انسان میں تعلیم کے ذریعے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی دنیاوی ضروریات کا کیا ہے؟ امام غزالی یہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا بھی ہے۔ آپ کے نزدیک فرد کو ایسی تعلیم دینا چاہیے جو انہیں ایک مثالی زندگی گزارنے کے قابل بنائے اور ان کی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کا باعث بنے۔ اس لیے آپ دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم سیکھنے پر بھی زور دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کے نزدیک، جیسا کہ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اسلامی تعلیمات ہیں کہ اسلام جو ہے وہ دین اور دنیا کو دو الگ الگ خانوں میں تقسیم نہیں کرتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل ہی دنیا کے ہو کر رہ جائیں اور آخرت کو، اپنی جو دینی معاملات ہیں ان کو بھول جائیں، اور اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے دینی معاملات میں اس قدر محو ہو جائیں کہ اپنی جو معاشرتی اور عائلی زندگی ہے اس کے تقاضے ہی پورے نہ کر سکے۔ تو اس کے لیے ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے مشعل راہ ہے، اور امام غزالی بھی یہاں پر یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی جو اخروی زندگی ہے اس کے لیے بھی بندوبست کرنا چاہیے۔ تو ان کے نزدیک تعلیم کا مقصد جو ہے فرد کو دنیا میں رہتے ہوئے
اخروی زندگی کے لیے بھی تیاری کرنا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اخروی زندگی کے ساتھ ساتھ دنیاوی ضروریات کا خیال رکھنا بھی ہے۔ یعنی کہ تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو افراد کو دنیاوی ضروریات کے ساتھ اپنی اخروی زندگی کے لیے بھی تیار کرنے کے قابل بنائے۔ اس کے بعد ہے کہ تسخیر کائنات، یہ بھی آلموسٹ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ تسخیر کائنات یعنی کائنات کو مسخر کرنا۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ تعلیم ایسی ہو جو فرد کو کائنات کو مسخر کرنے، کائنات کو تسخیر کرنے کے قابل بنا دے، کائنات میں چھپے ہوئے جو اسرار و رموز ہیں ان کو جاننے کے قابل بنا دے۔ جی بالکل، انگلش میں بھی ملے گا، یہ آج میں ایکچولی پریپیئر نہیں کر سکا، انگلش میں بھی ملے گا، یہ بھی ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں، دوسری جو سکرین میں شیئر کرتا ہوں، کچھ میرے پاس بنا ہوا ہے۔ جی یہ آپ کو شو ہو رہی ہے جی سلائیڈ، یہ دیکھیں جی، یہ انگلش میں ہے، تو یہ کمپلیٹ جو ہے نا یہ کل ہو جائے گا انشاءاللہ انگلش میں، کل انگلش میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گی۔ ایکچولی جو میں لیکچر تیار کرتا ہوں وہ کسی ایک بک سے نہیں ہوتے، تو چونکہ آج میں یہ اسی طرح وہ پریپیئر نہیں کر سکا، تو میں اپنے نالج پر، اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر، اور جو ڈفرینٹ بکس جو ہیں کم از کم 4 سے 5 بکس سے مٹیریل لے کے میں یہ سلائیڈز وغیرہ آپ کے سامنے جو پیش کرتا ہوں وہ 4 سے 5 بکس سے لے کر بنائی گئی ہوتی ہے۔ تو ابھی جو میں آپ کو سامنے پڑھ رہا ہوں وہ جسٹ ایک ہی بک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے میں ساتھ ایکسپلین کر رہا ہوں، تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ انگلش میں ملے گا۔ جی اب یہ وہی والی سلائیڈ شو ہو گئی، پہلے والی جو ہم پڑھ رہے تھے۔ ایکچولی آپ کے انگلش اردو کا کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا کانسیپٹ کسی بھی چیز کے حوالے سے، کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہیں، تو وہ چاہے وہ کویسچن انگلش میں آ جائے یا اردو میں آ جائے، تو آپ ایزیلی اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر میں نے آپ کو علوم محمود اور علوم مضموم کا بتایا ہے، تو چاہے یہ انگلش میں بھی آ جائے تو آپ اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اردو میں تو یہ آنا ہی نہیں، اس کا میڈیم تو انگلش ہی ہونے، لیکن یہ کنسپچول چیزیں ہیں، اس کو آپ انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد انگلش والا جو ہے میڈیم اس میں بھی اس کو آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم اس کا دیکھتے ہیں نصاب تعلیم۔ نصاب تعلیم کے حوالے سے امام غزالی جو ہے وہ نصاب کو 2 حصوں میں بانٹتے ہیں، ایک کو وہ لازمی مضامین کا نام دیتے ہیں اور دوسرے کو اختیاری مضامین۔ اور امام غزالی کے نزدیک جو اختیاری مضامین ہیں ان کو وہ فرض کفایہ قرار دیتے ہیں، اور جو لازمی مضامین ہیں ان کو وہ فرض عین قرار دیتے ہیں، یعنی کہ کمپلسری اینڈ الیکٹیو سبجیکٹس آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ جو فرض عین ہے، ٹاپک بھی امام غزالی ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا، مسلم فلاسفر امام غزالی، ان کے جو تعلیمی افکار ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، تو بات ہم کر رہے ہیں جی امام غزالی کی۔ امام غزالی جو ہے انہوں نے مضامین کی درجہ بندی کر کے نصاب تعلیم کو لازمی اور اختیاری مضامین میں تقسیم کیا ہے۔ لازمی اور اختیاری مضامین، آج کل ہم یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کے کچھ سبجیکٹس لازمی ہوتے ہیں اور کچھ اختیاری ہوتے ہیں، تو فرض ہے، اور اب ان اختیاری مضامین کو وہ فرض کفایہ کہتے ہیں اور لازمی مضامین کو فرض عین کہتے ہیں۔ اب فرض عین اور فرض کفایہ کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فرض عین وہ چیز جو ہم پر کرنا ضروری ہے، اور فرض کفایہ کہ ہم میں سے کچھ چند ایک لوگ بھی اگر وہ کام کر لے تو وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح امام غزالی نصاب تعلیم کے حوالے سے بھی مضامین کو بھی فرض عین اور فرض کفایہ میں بانٹتے ہیں۔
اب فرض عین میں جو مضامین ہیں ان کے نزدیک، امام غزالی کے نزدیک، ان مضامین کی تعلیم حاصل کرنا تاہم سب پر فرض ہے، ضروری ہے۔ اور فرض کفایہ میں جو مضامین شامل ہیں ان میں سے اگر وہ مضامین اگر ہم میں سے چند ایک افراد بھی تعلیم حاصل کر لیں گے تو معاشرے کا کاروبار زندگی چلتا رہے گا۔ اب اس کی ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں، مثال کے طور پر فرض عین میں قرآن پاک ہے، حدیث ہے اور فقہ وغیرہ ہے، تفسیر، اس قسم کے علوم وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بیگم مسلم ان کو حاصل کرنا ضروری اور فائدہ مند ہے۔ جبکہ فرض عین میں جو باقی فرض کفایہ میں جو مضامین ہیں ان کے ریلیٹڈ تعلیم حاصل کرنا ہم تمام پر فرض نہیں، بلکہ ہم میں سے اگر چند ایک افراد بھی یہ ان مضامین کی تعلیم حاصل کر لیں گے تو معاشرے کا کاروبار زندگی چلتا رہے گا۔ مثال کے طور پر ہم سب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم سب کے سب بھی ٹیچرز بنے، ہم میں سے چند ایک لوگ ٹیچرز بن جائیں گے تو تب بھی معاشرے کا کاروبار زندگی چلتا رہے گا۔ ہم میں سے چند ایک لوگ ڈاکٹر بن جائیں گے، طب کی تعلیم حاصل کر لیں گے، آپ دیکھ لیں آپ کے شہر میں کتنے لوگ ڈاکٹر ہیں کہ 2 4 یا 5 10 ہوں گے، اور وہ پورے شہر کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ اسی طرح کسان کتنے ہیں، اسی طرح اور سیاست دان کتنے ہیں۔ مطلب یہ کہ فرض کفایہ سے مراد جو مضامین ہیں فرض کفایہ میں، ان میں وہ مضامین شامل ہیں کہ جن کے بغیر معاشرے کا کاروبار نہیں چلتا، لیکن تمام لوگوں کا ان مضامین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ معاشرے میں چند ایک لوگ ان مضامین کی تعلیم حاصل کر لیں گے تو سوسائٹی جو ہے وہ اپنے جو فنکشنز ہے وہ سارا انجام دینے کے قابل ہو جائے گی اور معاشرے کی ضروریات پوری ہوتی رہے گی۔ مثلا طب کی تعلیم سب پر حاصل کرنا ضروری نہیں، ریاضی کی تعلیم سب کے لیے حاصل کرنا ضروری نہیں، چند ایک لوگ تعلیم حاصل کر لیں گے میتھ کی، میڈیسن کی، ایگریکلچر کی، انڈسٹری کی اور پولیٹیکل سائنس کی، تو یہ معاشرے کا کاروبار زندگی چلتا رہے گا۔ جبکہ فرض عین میں ہم سب کا ان میں جو بھئی علم محمود کا لفظ ہے، تعریف کیا گیا، اپریشیٹ کیا گیا۔ علم محمود سے مراد وہ مضامین ہے، ریکمینڈڈ سائنسز یا ریکمینڈڈ نالج آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ وہ مضامین یا وہ علم جس کی سفارش کی گئی ہے، جس کو اپریشیٹ کیا گیا کہ ان کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، مثلا وہ علوم جن کی تعلیم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری، فائدہ مند ہے۔ اور اس میں یہ آپ یہ بھی آ سکتے ہیں، طب، ریاضی، صنعت، قرآن پاک، یہ سب آ سکتے ہیں۔ اور جو فرض علم مضموم ہے، مضموم کا مطلب مذمت کیا گیا، کنڈیم کیا گیا، وہ علوم جن کی تعلیم حاصل کرنا جو ہے جن کی تعلیم حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے اور اچھا نہیں سمجھا گیا، مثلا جادو ٹونا، کالا علم، علم نجوم اور علم فلکیات وغیرہ جو ہے یہ علم یا علوم مضموم میں آئیں گے۔ اور دوسری بات ابھی میں نے یہاں پر ایکسپلین کر دی نصاب کے حوالے سے، نصاب کو وہ 2 حصوں میں بانٹتے ہیں، ایک کو وہ فرض عین کہتے ہیں یعنی کہ کمپلسری سبجیکٹس، اور دوسرے کو وہ فرض کفایہ کہتے ہیں یعنی کہ الیکٹیو سبجیکٹس۔ اب طریقہ تدریس میں امام غزالی کی اگر آپ تعلیمی افکار کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ آج کے جو سائیکالوجسٹ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، جو بات وہ آج کر رہے ہیں نفسیاتی تقاضوں کو مد نظر رکھ کر پڑھانے کی، تو امام غزالی نے یہ بات آج سے سینکڑوں برس پہلے کی ہوئی ہے۔ مثلا آج کے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو ان کے نفسیاتی تقاضوں کو مد نظر رکھ کر پڑھانا چاہیے، اور آئی تھنک میں نے یہ کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ نفسیاتی تقاضوں کے مطابق تعلیم دینے سے کیا مراد ہے۔ نفسیاتی تقاضوں سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو ان کے استعداد، قابلیت، رجحانات، دلچسپیوں، ان کی عمر، ان کے انفرادی اختلافات کو مد نظر رکھ کر پڑھانا چاہیے۔ آج کل کے جتنے بھی ماڈرن ایجوکیشنسٹ یا سائیکالوجسٹ ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں، اور امام غزالی یہ بات آج سے سینکڑوں برس پہلے کر چکے ہیں۔ تو یہ بات یہ دیکھیں، بچوں کے رجحانات کے مطابق تعلیم دینا، آج کل بھی آپ کو یہی بات ملے گی، یہ چیز کہا ہے کہ بچوں کے نفسیاتی تقاضوں کے مطابق دینا، تو امام غزالی بھی وہی بات کہہ رہے ہیں۔ یہ تدریس میں تدریج جو ہے یہ بھی نفسیاتی تقاضوں کے مطابق ہے، مطلب یہ کہ اس کو آپ کہتے ہیں گریڈیشن میتھڈ۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ تدریس میں تدریج کو ضروری قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک تدریج سے مراد
علم کو درجہ بدرجہ اور مرحلہ وار پیش کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ پوری کی پوری بک جو ہے ایک دن میں بھی پڑھا سکتا ہوں۔ پھر یہ کہ میں آپ کے سامنے جو ہے تمام ٹاپکس جو ہے آسان سے مشکل میں ہو سکتا ہے مشکل ٹاپک پہلے رکھ دوں اور جو آسان ٹاپکس ہیں وہ بعد میں رکھ دوں، تو یہ نفسیاتی تقاضوں کے عین مطابق نہیں ہوگا۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ تدریس میں تدریج کے اصول کو اپنانا چاہیے، مرحلہ وار جو ہے چیزوں کو وہ پیش کرنا چاہیے۔ تو امام غزالی اس نقطہ نظر میں مغربی مفکرین کے پیش رو ہیں۔ انہوں نے نفسیاتی طریقہ تعلیم کی وضاحت اپنی کتاب آیا العلوم میں کی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد وہی بات آ گئی جی ذہنی استعداد کے مطابق، یہ بھی نفسیاتی تقاضوں کے مطابق ہے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ بچوں کو ان کی ذہنی استعداد کے مطابق تعلیم دینی چاہیے۔ پھر سابقہ معلومات کی مدد سے تعلیم دینا، اس کو آپ آج کل اگر آپ نے بی ایڈ ایم ایڈ وغیرہ کیا ہوا ہے تو اس میں بھی آپ نے جب سب کی خاکے یا سب کی اشارے وغیرہ یا لیسن پلاننگ اور پریزنٹیشنز دی ہوں گی ٹیچنگ پریکٹس میں، تو وہاں پر اس لفظ سے آپ کا واسطہ پڑا ہوگا کہ سابقہ معلومات، انگلش میں اس کو پی کے ٹیسٹ کہتے ہیں، پریویس نالج ٹیسٹ۔ یعنی کہ جب آپ بچوں کو پڑھانے لگے تو اس سے پہلے جو ہے آپ ان کی جو انفارمیشن ہے ان کی بچوں کے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بچوں کے پاس آلریڈی کیا انفارمیشن موجود ہے، آلریڈی بچے اس ٹاپک کے بارے میں کیا نالج رکھتے ہیں، کتنا جانتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے کیا ہے کہ آپ کچھ کویسچنز کرتے ہیں اور پھر ان کویسچنز کے نتیجے میں جو آپ کے سامنے جوابات آتے ہیں اس کو پھر آپ ریلیٹ کر دیتے ہیں اپنے کرنٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تو اس کو کہتے ہیں سابقہ معلومات کی مدد سے تعلیم دینا۔ تو امام غزالی نے اساتذہ کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ نئے سبق کو بچوں کی سابقہ معلومات سے مربوط کریں اور بچوں کو ان کے پہلے سے حاصل شدہ تعلیمی تجربات کی روشنی میں نئی معلومات فراہم کریں۔ مثلا میں اگر فار ایگزامپل آپ کو یہی ٹاپک پڑھانا چاہ رہا ہوں امام غزالی، تو میں آپ سے کوسچن کر سکتا ہوں، ہاں بیٹا آپ چند ایک مسلم فلاسفرز کے نام بتائیں، آپ کو کون کون سے فلاسفرز کے نام آتے ہیں، آپ ڈفرینٹ فلاسفرز کے نام لیں گے، آپ کو کون سا فلسفی یا مسلم فلاسفر یا ایجوکیشنسٹ پسند ہے، آپ ڈفرینٹ فلاسفرز کا نام لیں گے۔ پھر میں آپ کہوں گا کہ آپ کسی ایک ان میں سے جو بھی مختلف فلاسفرز ہیں ان میں سے آپ کو کون سا پسند ہے، اس کی کوئی خاص بات بتائیں۔ تو وہ ان سوالوں کے نتیجے میں ہی میں یہ کہوں گا ہاں یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے امام غزالی۔ تو یہ اس چیزوں کو آپ پریویس نالج کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھانا جو ہے یہ سابقہ معلومات کا جائزہ کہلاتا ہے، انگلش میں اس کو پی کے ٹیسٹ کہتے ہیں جی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ تعلیم کے اس وقت تک خاطر خواہ نتائج نہیں نکل سکتے جب تک اسے عمل سے مشروط نہ کیا جائے، یعنی کہ وہ پریکٹیکل یعنی کہ جو آپ نے نالج سیکھی ہے اس کی پریکٹیکل بھی مظاہرہ ہونا چاہیے، یعنی کہ قول و فعل میں جو ہے مطابقت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اسباق کی تیاری ہے، سبق کی تیاری کے بغیر، یعنی کہ امام غزالی کہتے ہیں کہ ایک ٹیچر کو سبق کی تیاری کے بغیر جو ہے کلاس روم میں نہیں جانا چاہیے۔ استاد اور شاگرد کے کچھ تعلقات ہیں، یہ آسان سے یہ آپ نے پڑھ لینے ہیں جی۔ اچھا، اب ان کا ایک اور جو فیمس تھیوری ہے وہ تھیوری آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ ہے، یہاں پر نہیں لکھی ہوئی۔ تو امام غزالی کہتے ہیں ان کی جو نظریہ جزا اور سزا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حتی الامکان بچوں کو سزا دینے سے گریز کرنا چاہیے، لیکن یہ زیادہ سے زیادہ 3 چھڑیاں لگانے کی اجازت دیتے ہیں، 3 سٹیکس کی بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ فار ایگزامپل اگر کسی بچے نے آپ کے کلاس روم میں کوئی مس بیہیو کیا ہے، ڈسپلن کو وائلیٹ کیا ہے اور ٹیچر کو پتہ بھی چل گیا، تو ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اس کو اگنور کرے، حتی الامکان اس کی پردہ پوشی کرے، اگنور کرے۔ لیکن اگر وہ باز نہیں آیا تو پھر اس کو علیحدہ لے جا کر جو ہے سمجھانے کی کوشش کرے کہ اس سے کیا ہے کہ ہماری کلاس روم کا ڈسپلن مجروح ہوتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتا تو پھر آپ پوری کلاس کے سامنے اس کی سرزنش کریں، اس سے کیا ہے کہ بچہ ڈسگریس انسلٹ فیل کرے گا اور نیکسٹ ٹائم وہ اس قسم کا بیہیویئر شو نہیں کرے گا۔ لیکن اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتا اور وہ اپنا جو بیہیویئر ہے، بیڈ بیہیویئر ہے، وہ ترک نہیں کرتا، تو تب امام غزالی اس کو جو ہے
تھری اسٹیکس لگانے کی اجازت دیتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچے کو 3 چھڑیاں لگائی جا سکتی ہیں، 3 اسٹیکس ماری جا سکتی ہیں، لگائی جا سکتی ہیں۔ اچھا جی، یہ ہو گیا جی ہمارا امام غزالی، اور ایک ہم اور پڑھ لیتے ہیں جی ابن خلدون۔ ابن خلدون کی بھی آپ نے تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات یاد رکھنی ہے جی۔ 1332 میں پیدا ہوئے اور 1406 میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کا نام بھی پورا آپ نے یاد رکھنا ہے جی، ولی الدین عبد الرحمن ان کا پورا نام ہے۔ اور ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد سے حاصل کی، اور یہ آپ نے یاد رکھنا یہ تیونس میں پیدا ہوئے۔ ان کو جو شوق ہے وہ لغت، شعر و شاعری، فقہ اور حدیث میں ان کی خصوصی مہارت ہے۔ ان کی جو سب سے بڑی مشہور کتاب ہے جی وہ ہے مقدمہ ابن خلدون۔ مقدمہ ابن خلدون اٹ سیلف کوئی کتاب نہیں تھی، ایکچولی انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، کتاب العرب، یعنی کہ عربوں کی جو معاشرتی زندگی، اور اس میں انہوں نے تاریخ اور فلسفہ اور بہت سے ٹاپکس مطلب اس کتاب میں موجود تھے۔ اس کتاب کا انہوں نے ایک مقدمہ لکھا تھا۔ مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی بھی کتاب کا آپ کہہ لیں کہ ایک شو کیس، ایک ونڈو کیس ہوتا ہے، جس کو پڑھ کر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے۔ مثلا آپ کسی شاپ پر جاتے ہیں تو اس کے شاپ کے باہر جو ہے اس شاپ کی سے ریلیٹڈ جو ہے چیزیں رکھی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شاپ، اس شاپ پر کون سی چیزیں آپ کو اویلیبل ہوں گی۔ تو اسی طرح مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کتاب کا ایک ونڈو کیس ہوتا ہے، جس کو پڑھ کر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب کن ٹاپکس پر یا کن عنوانات پر مشتمل ہے، اور اس کتاب میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ تو اسی طرح ان کی کتاب جو کتاب العرب تھی، اس کا انہوں نے ایک مقدمہ لکھا، لیکن یہ مقدمہ ہی اتنا مشہور و معروف ہو گیا کہ وہ کتاب العرب جو تھی وہ نام بس پشت چلا گیا یا اتنا مشہور نہیں ہوا، اور مقدمہ ابن خلدون کے نام سے ان کی کتاب یہ شہرت پا گئی۔ قاضی القضاب بھی رہے جی، آپ کی کتاب مقدمہ ابن خلدون اپنی مثال آپ ہے، اس میں یہ آپ کا ٹاپک کوشچن ہو سکتا ہے کہ مقدمہ ابن خلدون میں کون سے موضوعات شامل ہیں، تو آپ کہیں گے ہسٹری، فلسفی، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، سوشیالوجی، عربک، اور جو علم و تہذیب، کلچر، اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس میں شامل ہے۔ المقدمہ جو آپ کی اس کتاب کے ساتھ مقدمے کے طور پر شامل تھا، اور اب اسے ایک مکمل تصنیف کی حیثیت حاصل ہے۔ تعلیم و تعلم اس مقدمے کا ایک موضوع ہے، یعنی کہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ جو ہے اس مقدمے کا ایک اہم موضوع ہے۔ اس موضوع پر ابن خلدون نے مختلف مقامات پر ماہرانہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا جی۔ اچھا جی، اب ابن خلدون کی ایک بات اور ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ لرننگ جو ہے نا وہ انسانی نیچر کا ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ جس طرح انسان کے لیے کھانا پینا، رہائش اور سیکیورٹی ضروری ہے، یعنی کہ انسان، اسی طرح ابن خلدون کہتے ہیں کہ مین از باؤنڈ ٹو لرن۔ یہ ایک سینٹینس آپ نے یاد رکھنا کہ مین از باؤنڈ ٹو لرن، کہ انسان سیکھنے پر مجبور ہے، سیکھنا اس کی ایک جبلی اور فطری جو ہے ریکوائرمنٹ ہے۔ جس طرح وہ کھانے پینے کے بغیر، لباس کے بغیر نہیں رہ سکتا، سیکیورٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح وہ سیکھے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ اس سے پہلے یہ تصور جو ہے کسی اور نے پیش نہیں کیا۔ ابن خلدون کے خیال میں جس طرح خوراک، لباس، رہائش وغیرہ کا حصول انسانی ضروریات کا ایک تقاضا ہے، اسی طرح حصول تعلیم بھی فطرت انسانی کا ایک تقاضا ہے۔ انسانی فطرت میں سیکھنے کی صلاحیت ہی تعلیم کی بنیاد ہے۔ سیکھنا انسانی سرشت ہے، اور انسان کو اپنی سرشت سے یعنی کہ نیچر سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا جی، اب ان کے بھی کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں جی، ایجوکیشنل تھاٹس اور مقاصد تعلیم۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بینگ اے مسلم فلاسفرز، یہ امام غزالی ہے یا ابن خلدون، ابن سینا، علامہ زرنوجی، ان کی بہت سی چیزیں بینگ اے مسلم فلاسفرز وہ ملتی بھی ہیں مقاصد تعلیم میں۔ اچھا جی، ان کا یہ ایک تصور ہم نے پڑھ لیا کہ تعلیم انسان کی طبعی ضرورت ہے، نیچرل اس کی جو ایک ریکوائرمنٹ ہے، جو چیز ہم نے ابھی اوپر پڑھ لی۔ دوسرا وہی یہ بھی مطلب اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اصول کی بات کرتے ہیں، یہ امام غزالی نے بھی یہی بات کی ہے۔ لیکن یہ والے ابن خلدون کہتے ہیں کہ یہ ان کا فوکس ہے جی عقل پر،
یعنی کہ عقل اور غور و فکر پر یہ زور دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حواس خمسہ سطحی علم کی بنیاد ہے اور علم معرفت کے اصول کے لیے ناکافی ہے. ابن خلدون کے نزدیک امام غزالی کی طرح علم کا مقصد معرفت الہی یا علم حقیقت کا اصول ہے. وہ حواس خمسہ کی حقیقت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ حواس خمسہ سطحی علم کی بنیاد ہے اور علم معرفت کے اصول کے لیے ناکافی ہے. اچھا جی، چونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ان کا فوکس غور و فکر پر ہے، مطلب یہ رٹائزم کے خلاف ہے، بلکہ یہ غور و فکر، کمپریہنشن، کریٹیوٹی کی بات کرتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے بات کریں کہ تعلیم ایسی ہو جس میں جو فرد کو تخلیق و اجتہاد کی، اس فرد کی صلاحیتوں میں نشو و نما ہو. یہ وہی آلموسٹ بات ہے جو امام غزالی نے بھی کیا جی، کہ تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے. پھر یہ یاد دیکھیں یہ غور و فکر کی صلاحیت. اچھا جی، اس کے بعد نصاب تعلیم. ابن خلدون جو ہے نصاب کو، مضامین کو، انہوں نے تمام علوم کو دو اقسام میں بانٹا ہے. ایک کو طبعی یا عقلی علوم کا نام دیا ہے، یعنی کہ ریشنل سائنسز، اور دوسرے کو وہ کہتے ہیں کہ تقلیدی یا نقلی علوم، جن کو وہ امیٹیٹیو سائنسز کہتے ہیں. نصاب میں وہ علوم کو دو اقسام میں بانٹ رہے ہیں ابن خلدون. ایک کو وہ کہہ رہے ہیں، ایک قسم کو طبعی یا عقلی علوم یعنی کہ ریشنل سائنسز، اور دوسرے کو وہ کہہ رہے ہیں جی تقلیدی یا نقلی علوم مینز امیٹیٹیو سائنسز. اب عقلی علوم سے مراد یعنی کہ ریشنل سائنسز سے مراد وہ علوم ہے جو انسان نے خود ریسرچ، تحقیق اور غور و فکر کر کے اپنی عقل اور غور و فکر کے ملکہ سے انہوں نے حاصل کیے ہیں، کریٹ کیے ہیں. مثلا فزکس، کیمسٹری، بایو میتھ، جتنے بھی علوم ہیں آج کل، انجینئرنگ ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ریشنل سائنسز ہیں. جبکہ دوسری طرف نقلی علوم یعنی کہ امیٹیٹیو سائنسز سے مراد وہ علوم ہے جن کا منبع جو ہے وہ انسانی غور و فکر نہیں ہے، بلکہ ان کا منبع یا سرچشمہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے. ان میں تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ جو ہماری طرح ہم تک جو ہے وہ نسل در نسل پہنچ رہے ہیں، ہم اس کو ایز اٹ از فالو کر رہے ہیں، ان کی نقل کر رہے ہیں، تقلید کر رہے ہیں. تو یہ نقلی علوم یا تقلیدی علوم کہلاتے ہیں. طریقہ تدریس میں یہ بھی ان کا ایک وہی تدریج کا اصول ہے جی، بحث و مناظرے کا، یعنی کہ ان کا فوکس غور و فکر پر ہے، اور غور و فکر پیدا کرنے کے لیے بحث و مناظرے کا طریقہ یہ اڈاپٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ آپ کا کوشچن ہو سکتا ہے کہ علم کے اصول کے لیے سفر کی اہمیت یا سفر پر زور کون دیتے ہیں؟ جی ابن خلدون کہتے ہیں. جو کہ اس دور میں گھروں کے قریب تعلیمی ادارے نہیں ہوتے تھے، دور دراز علاقوں میں سفر جا کر کے تعلیم حاصل کرتے تھے لوگ، تو اس لیے سفر کی اہمیت کو یہ بہت زور دیتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. یہ کچھ انہوں نے طلبہ کے لیے لکھا ہے جی، استاد شاگرد ریلیشن شپ ہے. اچھا، ایک اور بات ان کے حوالے سے یہ کہ ابن خلدون جو ہے یہ سزا کے بالکل ہی خلاف ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ ایک اور چیز میں بھول گیا ہوں یہاں پر، یہ نصاب تعلیم میں ایک بات اور آپ نے یاد رکھنی کہ یہ کہتے ہیں کہ جو ابتدائی تعلیم ہے، کم از کم پرائمری تعلیم، وہ بچوں کو ان کی مادری زبان میں دینی چاہیے. ان کا یہ کہنا ہے کہ لرننگ ان فارن لینگویج از ہاف لرننگ. مطلب یہ کہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ بچے کو جب آپ کسی دوسری زبان میں تعلیم دیتے ہیں تو وہ نصف تعلیم یا آدھی تعلیم ہوتی ہے. مثلا ابھی آپ تو خیر ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا کہ انگلش میں دی جائے. چھوٹے بچوں کی بات کری، مثلا ہمارے ہاں جو سارا لٹریچر ہے وہ انگلش میں ہے، تو وہ ہم پرائمری میں ہی یا سائنس یا میتھ پڑھ رہے ہیں تو وہ انگلش میں ہے. تو ابن خلدون کہتے ہیں کہ بچوں کو کم از کم جو پرائمری تعلیم ہے وہ اس کی مدر ٹنگ میں دینی چاہیے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ لرننگ ان فارن لینگویج از اے ہاف لرننگ. کسی دوسری زبان میں دی گئی تعلیم جو ہے وہ آدھی تعلیم یا نصف تعلیم کہلاتی ہے. اچھا جی، ایک تو یہ ہو گیا جی لرننگ ان فارن لینگویج از ہاف لرننگ، یہ سینٹینس آپ نے یاد رکھنا. دوسرا یہ کہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ ابن خلدون سزا کے بالکل ہی خلاف ہے. امام غزالی تو 3 سٹکس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ 1 سٹکس کی بھی اجازت نہیں دیتے. یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بچوں کو سزا دیں گے، ان کو پنشمنٹ دیں گے، تو بچے جو ہیں وہ باغی ہو جائیں گے تعلیم سے، اساتذہ سے، اور وہ سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ بولیں گے، ہیلے بہانوں سے کام لیں گے.
تو لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو پیار محبت سے شفقت کے ساتھ جو ہے وہ ٹیچنگ کرنی چاہیے، اس لیے وہ کسی بھی قسم کی سزا کے خلاف ہے۔ اوکے جی، آج کے لیے ہمارا یہ 2 ٹاپکس ہی کافی ہیں، کل ہم انشاءاللہ ابن سینا اور علامہ زرنوجی، یہ 2 ہم کل پڑھیں گے جی، ابن سینا اور علامہ زرنوجی۔ واہ جی واہ، ابھی آپ نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے کہ ہو از اگینسٹ کارپورل پنشمنٹ؟ ابن خلدون، ابھی میں نے یہی بات کی کہ ابن خلدون جو ہے وہ سزا کے خلاف ہے، جبکہ امام غزالی بھی بیسیکلی سزا کے خلاف ہے، لیکن وہ انتہائی ناگزیر صورت میں 3 سٹیکس کی اجازت دیتے ہیں۔ تو کل میں یہ آپ کو مطلب سلائیڈز کمپلیٹ کر کے یہ دے دوں گا، اور ساتھ یہ جو ہمارے آگے جو 2 ٹاپکس رہتے ہیں ابن سینا اور علامہ زرنوجی، یہ کل ہو جائیں گے، اور اس کے اگلے 2 دن جو ہے کل ہو جائے گی جمعرات، کوشش کریں گے کل ہم ایک آدھ ٹیچنگ میتھڈ بھی پڑھ لیں، ہم ایک یہ ٹاپک کر لیں گے علامہ زرنوجی اور ابن سینا، اور ساتھ ہم کوئی ایک آدھ ٹیچنگ میتھڈ بھی پڑھ لیں گے، اور جمعے والے دن انشاءاللہ تعالی آپ کا جو سیشن ہے، جو اولڈ سیشن ہے، ان کا کمپلیٹ ہو جائے گا، ان کو تمام سلائیڈز اور تمام لنکس جو ہیں وہ ایک پیج پر پرووائڈ کر دیے جائیں گے۔ مطلب ہم نے اگلے 2 دن میں جو ہمارا پریویس سیشن چل رہا ہے ان کا یہ ہمارا فلسفی والا ٹاپک بھی کل کمپلیٹ ہو جائے گا، اور کل ہی ہم ٹیچنگ میتھڈز بھی شروع کر دیں گے، اور پھر نیکسٹ ڈے جو ہے فرائیڈے ہوگا، فرائیڈے کو بھی ہم ٹیچنگ میتھڈز ہی پڑھیں گے 2-3۔ تو اس طرح ہمارا جو پریویس سیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور ان کے لیے میں نے ٹیسٹ اناؤنس کیا ہوا ہے جی، ٹرسٹڈ آئٹم بینک، اور پھر ہم کوئی ٹاپک وائز بھی ٹیسٹ لیں گے۔ اوکے جی، سی یو ٹمارو، ٹل دین اللہ حافظ۔